حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن دیکھا کہ داہیہ آ رہے ہیں، اور داہیہ کی حالت یہ ہے کہ پاؤں پورے زمین پہ نہیں رکھ رہے، چل رہے ہیں لیکن پاؤں پورے زمین پہ نہیں رکھتے، اپنے پنجوں کے بل چل رہے ہیں، اس طرح کر کے پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس چال کو دیکھا، ان کی اس کیفیت کو ملاحظہ فرمایا۔ حضور نے جب وہ قریب آئے تو پوچھا داہیہ خیریت تو ہے؟ کوئی تیرے پاؤں میں زخم تو نہیں ہے؟ کوئی تجھے بوجھ تو نہیں آئی؟ کوئی تیرے پاؤں ٹیڑے میڑے تو نہیں ہو گئے؟ کوئی تمہیں تکلیف تو نہیں ہے؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاؤں میں کوئی بوجھ نہیں ہے، میرے پاؤں میں کوئی تکلیف نہیں ہے، میں صرف اس لیے پورے پاؤں زمین پہ نہیں رکھ رہا تھا کہ میرے خیال یہ تھا کہ کہیں میں پورے پاؤں زمین پہ رکھوں تو بے خیالی میں کوئی پتنگا، کوئی کیڑا، کوئی چیونٹی، کوئی وہ میرے پاؤں میں نہ آ جائے اور وہ پاؤں میں آ کے مسلی جائے اور مر جائے۔ تو کل رب میرا پوچھے میری مخلوق کو تو نے کیوں مارا تو میں کیا جواب دوں گا؟ حضور نے ارشاد فرمایا داہیہ آج کیا بات ہے؟ آج تو اس طرح چل رہا ہے اور تیرے دل میں اتنا رحم آ گیا؟ کل تو نے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا تھا اور آج تو اتنا تیرے اندر رحم آ گیا۔ کہنے لگے میرے آقا یہ دل نہیں تھا، یہاں ایک پتھر کا ٹکڑا تھا، میں نے ایک نہیں اپنی کتنی بچیوں کو زندہ درگور کیا ہے، لیکن میرے دل میں رحم تب آیا جب رحمتوں والے نبی کی چوکھٹ پہ میرے دل میں محبت تب پیدا ہوئی جب میرے آقا تیری بارگاہ میں حاضر تھا۔ حضور نے فرمایا سنا، پھر کوئی اپنی وہ بات سنا۔ داہیہ قلبی اپنی غمزدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دفعہ ایک جو ہے وہ سفر پہ نکل گیا، تجارت کے لیے چلا گیا، میرے گھر میں بچہ ہونے والا تھا، میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بچہ ہو تو سنبھال کے رکھنا، بچی ہو تو اسے زندہ درگور کر دینا، اس کو مار دینا۔ یہ میں نے اس کو نصیحت کی اور وہاں سے چل پڑا۔ میں بڑے دنوں کے بعد 4 5 6 سال گزرنے کے بعد میں اپنے گھر واپس لوٹا۔ میں نے جب دروازہ کھٹکھٹایا، ایک 5 سال کی بچی نے دروازہ کھولا، میں نے آقا اس کو دیکھا تو اس کے چہرے پہ نور برستا تھا، میں نے اسے دیکھا اس کے چہرے پہ محبتوں کے علاوہ روشن تھے، میں نے میرے آقا اس کو دیکھا، اس کے چمکتے چہرے کو دیکھ کے میں فریفتہ ہو گیا۔ میں گھر آیا، میں نے اس بچی کو اپنے گلے سے لگایا اور اس سے بڑا پیار کرنے لگ گیا۔ میری بیوی نے مجھے نہیں بتایا کہ یہ بیٹی کس کی ہے، میں نے پوچھا کس کی ہے، اس نے کہا پڑوسیوں کی ہے، یہیں آتی جاتی رہتی ہے، بیٹھتی ہے، یہیں آ کر کھانا کھاتی ہے، میرے گھر کی رونق ہے۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک۔ تو وہ پیار کرنے لگ گئے، اس سے محبت کرنے لگ گئے، اس کے ساتھ کھانا کھانا، اس کے ہاتھ پکڑ کے باہر نکلنا، اس سے محبت کرنا، یہ انہوں نے کیا۔ پھر کچھ دن جب گزرے، ان کی بیوی نے یہ سمجھا کہ اب یہ مانوس ہو گیا ہے اس بچی سے، اب بات کہہ دینی چاہیے۔ اس نے کہا داہیہ تمہیں ایک بات بتاؤں، یہ جو بچی جس کے بغیر تیرا پل نہیں گزرتا، جس کے بغیر تو کھانے کا لقمہ نہیں لیتا، جس کے بغیر تجھے نیند نہیں آتی، میں تمہیں بتاؤں یہ بچی کس کی ہے؟ کہا بتاؤ۔ کہا یہ بچی تیری ہے، کیونکہ جب تو گیا تھا نا تو بیٹی بیٹا ہونے والے تھے، تو جب تو چلا گیا تو پیچھے یہ بیٹی ہوئی اور یہ میں نے پالی پوسی، اور اب تیری راحت جان کا یہ بندوبست ہے۔ تو جب وہ سنا انہوں نے، حضرت داہیہ کہتے ہیں میرے کانوں میں یہ بات پہنچی کہ یہ میری بیٹی ہے، یہ میری لگتے جگر ہے، تو میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا میں تمہیں کہہ کے گیا تھا اگر بیٹی ہو تو مار دینا، زندہ درگور کر دینا، بیٹا ہو تو سنبھال کے رکھنا، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا، تو بڑی نافرمان بیوی نکلی ہے میری۔ اب اس کو تیار کر، میں اس کو لے جاؤں گا اور اس کو جا کر جو ہے وہ مار دوں گا، تو نے اسے مارنا تھا۔ وہ کہنے لگی میں ماں ہوں، میں بیٹی کو کیسے اپنے ہاتھوں سے مارتی۔ حضرات محترم، حضرت داہیہ قلبی اپنی واردات قلبی سنا رہے ہیں۔
اپنے تن کے ساتھ جو بیتا تھا وہ سنا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں اپنی بیٹی کو لے کے گیا, میں نے اس کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے, وہ میرے پیچھے پیچھے دوڑ رہی تھی, اب میں نے آ کر ایک کسی لی, اس سے کنواں کھودنا شروع کیا, گڑھا کھودا, اس گڑھے کو جب وہ گہرا ہوتا میں کسی مارتا, اندر سے غبار اترتا نکلتا, وہ میری داڑھی میں آتا تو میری بیٹی دوڑ کے آتی, اپنی معصوم سے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ اتار کے میرے چہرے پہ ملتی اور کہتی ابا کبھی میں تیرا بیٹا ہوتی, آج تجھ کو کسی نہ چلانی پڑتی, آج تجھ کو کنواں نہ کھودنا پڑتا, آج تمہیں یہ گڑھا نہ کھودنا پڑتا. حضور نے فرمایا دایا تیرے دل میں پھر بھی رحم نہ آیا, تجھے اپنی بچی پہ ترس نہ آیا. حضرت دایا کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی رحم نہ آیا. آپ نے کہا جب وہ گڑھا کھد گیا میں نے اپنی بچی کو دھکا دیا, وہ نیچے چلی گئی, اوپر سے میں نے مٹی ڈالی. قیامت کے دن قرآن یہ کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, قیامت کا دن ہوگا, میرا رب عرش انصاف پہ متمکن ہوگا, وہ بیٹی کھڑی ہو کے سوال کرے گی اے میرے رب آج انصاف کا دن ہے, آج انصاف اور عدل کا دن ہے, میرے باپ سے پوچھ میں نے اس کی پگڑی کو کہاں داغدار کیا, میں نے اس کی عزت کو کہاں پامال کیا, میں نے اس کو کہاں خراب کیا, کیوں اس نے مجھ کو مارا. حضرت محترم یہ داستان غم کون سنا رہا ہے؟ حضرت داعیہ کلبی. اور کس کو سنا رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب کو, اور آنکھوں سے آنسو چھم چھم بہ رہے ہیں. حضور نے فرمایا آج اس کو کچھ نہ کہو, اپنے دل کی دنیا کے اوپر آنسو بہا لینے دو تاکہ میرا رب اسے معاف کر دے. حضرات محترم میں نے یہ عرض کیا اللہ کا انعام, اللہ کی عنایات, اللہ کی مہربانیاں, اللہ کے فضل, یہ کس اولاد بھی اللہ کا فضل ہے, اور یہ وہ فضل ہے جو اس کی درگاہ کے علاوہ کہیں سے نہیں. حضرات محترم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کا اگلا حصہ حضور نے ارشاد فرمایا وَإِذَا وُلِدَ لِرَجُلٍ غُلَامٌ, اگر کسی آدمی کا بچہ پیدا ہوتا ہے, وہ تو بیٹی پیدا ہوئی, آسمانوں سے رحمتوں کے فرشتے برکتیں لے کے آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ ایک ضعیف سی ہستی ایک ضعیف کے پیٹ سے نکل کے دنیا میں آئی, تو اس کے لیے اللہ نے ایک فرشتہ نہیں بھیجا, کئی فرشتے بھیجے اور یہ کہا کہ برکتیں لے کے جاؤ, اور یہ کہا کہ اس کے بعد قیامت تک کے لیے اس بچی کی, والد کی اور اس کے ماں باپ کی ہم معاونت کریں گے, مدد کریں گے. ایسے مفت میں اللہ نہیں دے رہا, دے بھی رہا ہے اور ساتھ انعام بھی کر رہا ہے. اب اگر بیٹا پیدا ہوتا ہے وَإِذَا وُلِدَ لِرَجُلٍ غُلَامٌ, اگر غلام پیدا ہوتا ہے بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى مَلَكًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ, کہتے ہیں اگر بیٹا پیدا ہوتا ہے اللہ کریم آسمان سے ایک فرشتہ بھیجتا ہے. فرق دیکھا آپ نے, بیٹی تھی تو فرشتے تھے بہت سارے, بیٹا ہوگا تو صرف ایک فرشتہ. اللہ نے بھیجا ایک فرشتہ اور وہ آ کے کیا کرتا ہے, وہ آ کے کہتا فَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ, اس کی دونوں آنکھوں میں آ کر بوسہ دیتا ہے اور کیا کہتا ہے, اور اس کو کہتا ہے وقال, اور کہتا ہے اللہ یکرمک السلام, اللہ تمہیں سلام کہتے ہیں. اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے, فرمان ہے کہ بیٹی پیدا ہو تو اللہ برکتیں نازل فرماتا ہے, بیٹی پیدا ہو تو اللہ, کیوں اللہ کریم نے بیٹی کو زیادہ عزتیں بخشی؟ حضور نے ارشاد فرمایا وہ انسان جس کی 3 بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں اور وہ ان تینوں کو سنبھالتا ہے, ان کی عزت کرتا ہے, ان سے پیار کرتا ہے, ان کو پوری زندگی کی نعمتیں جو اس کے پاس ہیں وہ عطا کرتا ہے, اور پھر اس کو وہ شادی کرتا ہے, پھر ان کو عزت سے گھروں سے رخصت کرتا ہے. پھر فرمایا اگر وہ تینوں خیریت سے اپنے گھروں کو چلی جائے اور پھر
تیری موت ہو جائے، تو میرے پاس آ جائے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن وہ باپ جس کی 3 بیٹیاں جن کو اس نے عزت سے رخصت کیا، پیار سے پالا پوسا، وہ اور میں قیامت کے دن یوں اکٹھے ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے شہادت کی انگلی اور ان دونوں انگلیوں کو ملا کے کہا وہ اور میں اکٹھے ہوں گے۔ ایک اور صحابی اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ جس کی 2 ہوں، آپ نے تو 3 کہہ دی اور کئیوں کی 2 ہوتی ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا جس نے 2 کی خدمت کی قیامت والے دن وہ اور میں بھی یوں ہی ہوں۔ سبحان ایک اللہ۔ اور صحابی نکر سے اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ جس کی 1 وہ کیا کرے؟ حضور نے فرمایا اسے بھی خوشخبری ہو، اس کا بھی قیامت والے دن میرے ساتھ یوں ہی۔ سبحان اللہ۔ 1 بیٹی ہو تو تب بھی، 2 ہو تب بھی، 3 ہو تب بھی۔ اب 3 سے اگر اوپر ہے تو وہ تو ایک ڈیفینٹ بات ہے نا، تو یہ نیچے والی بات جو تھی یہ صحابہ نے خود پوچھ کے ان میں شامل ہوتے گئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ جس کی کوئی بیٹی نہ ہو وہ کیا کرے؟ حضور نے فرمایا اپنی بہنوں کا خیال کریں۔ آج ہم اپنی بہنوں کے حق مارتے ہیں، اب ہمیں اللہ رزق دیتا ہے نا، اور وہی ایک ہی بستر پہ سونے والے، ایک ہی دودھ پینے والے، ایک ہی چارپائی پہ بیٹھنے والے، ایک ہی باپ کی نسل سے نکلنے والے، آج جب ان کا اختیار ہوتا ہے تو اس وقت وہ بہنوں کے رزق چھین لیتے ہیں۔ وہ میں نے پڑھا، ہمارے اشفاق صاحب ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں زاویہ میں ایک بات لکھی، انہوں نے کہا ہمارے عزیزوں میں ایک بہت بڑے حاجی صاحب ہیں، ان کی 18 مربع زمین ہے، ان کی ایک بہن تھی، اب اس بہن کو 6 مربع حصے کے حساب سے آتے ہیں، لیکن وہ ہمارے بھائی صاحب جو ہیں ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ سڑک پہ فٹ پاتھ پہ کھڑے ہیں اور پوچھ رہے ہیں، وہاں پتہ ہے آپ کو چڑیاں اور یہ کبوتر اور فلانی چیز لے کے فٹ پاتھوں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا، میں نے اس سے وہ آئے اس کے پاس، اس کو کہنے لگے یہ جو چڑیاں ہیں ان کی کیا قیمت ہے؟ انہوں نے کہا یہ ایک چڑی 5 روپے کی۔ تو انہوں نے کہا بس میری طرف سے 1 درجن چڑیاں آزاد کرتا، مجھے یہ بڑی ان کی یہ جو غلامی ہے نا قید مجھے تکلیف دے رہی ہے، تو انہوں نے کہا انہیں آزاد کر دو۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کبوتر کتنے کے ہیں؟ انہوں نے کہا 1 کبوتر 10 روپے کا، تو بس 1 درجن یہ بھی آزاد کر دو۔ وہ کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا بھائی جان ان کبوتروں سے تمہارا رب وہ پوچھے کہ تم نے اس بہن کی 6 مربع زمین ہڑپ کر لی، اس کے ساتھ تو نے انصاف نہ کیا، اور اب تو بیٹھ کے 20 چڑیاں 20 کبوتر ان کو چھوڑ کے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، یہ کوشش قبول نہیں ہوتی۔ حضرات محترم، اس لیے میں نے آج جان بوجھ کے آپ کی خدمت میں اس سبجیکٹ کو، اس موضوع کو، کیونکہ ہم نمازوں کی باتیں کرتے ہیں، ہم روزے کی بات کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں، ہم حج کی باتیں کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے ظاہری طور پہ لوگ ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں، ان میں ایک بناوٹ موجود ہوتی ہے۔ کتنے بڑے حاجی صاحب ہیں، ہر سال حج پہ جاتے ہیں، کتنے بڑے نمازی صاحب ہیں، اتنے لمبے سجدے کرتے ہیں، یہ تمہارے سجدے، یہ تمہارے رکوع، یہ تمہاری ہر چیز اللہ تمہارے منہ پہ مارے گا اگر اس کے بندوں کے ساتھ تم پیار نہیں کرتے۔ اس لیے حضرات محترم، یہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بتایا کہ یہ بیٹیاں اللہ کا انعام ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ میں ایک اور بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا، وہ کیا؟ وہ یہ ہے، اللہ کے نبی نے اپنے دین میں بچیوں کے لیے پردے کی حکم دیا ہے۔ کیوں حکم دیا اس مالک نے؟ اس لیے کہ اس عورت اور اس بیٹی اور اس بہن کے ذمے اللہ نے ایک بہت بڑا ضروری کام لگایا ہوا ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ وہ کام روٹی پکانا نہیں ہے، وہ کام کپڑے دھونا نہیں ہے۔